کتب کے دامن میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک نہایت ہی گناہگار شخص جو ہے وہ ایک سفر کر رہا تھا اور گرمیوں کے دن تھے، دھوپ سے نڈھال ہو چکا تھا، پیاس کی شدت تھی، تو کوئی سایہ نہیں تھا، بیابان وہ سفر، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی جھاڑی نہیں ہے جہاں وہ سایہ حاصل کر سکے۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے نا بڑا نیکوکار، وہ بھی سفر کر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ اس کے اوپر جو ہے نیکوکار کے اوپر بادل سایہ کرتا ہوا جا رہا ہے۔ وہ گناہگار شخص، اس کو رشک آیا، اس کے دل میں یہ امید اور آس پیدا ہوئی کہ چلو میں اس کے ساتھ جا کے بیٹھتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ مجھ پر بھی کرم کر دے۔ یہ کتنا نیک بندہ ہے کہ یہ جیسے جیسے چل رہا ہے بادل اس کے ساتھ ساتھ سایہ کر کے چل رہا ہے، یہ کتنا اللہ کا پیارا بندہ ہے۔ تو وہ چلتے چلتے گناہگار اس نیک کے پاس جا کر بیٹھا نا، اس کی ناک جو ہے نا وہ سکڑ گئی نیکوکار کی، اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا، میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، اتنا گناہگار۔ اس نے حقارت سے اسے دیکھا اور اٹھ کے چل دیا کہ اس کی اتنی ضرورت یہ میرے پاس آ کے بیٹھے، میں نیکوکار، میں پرہیزگار، میں متقی، میں نمازی، میں حاجی، میں فلاں، میں فلاں، اور یہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ وہ اٹھ کے چل دیا۔ جب اٹھ کے چل دیا تو بادل وہیں رکا رہا۔ جو چند لمحے تک اس متقی کے ساتھ ساتھ اوپر بادل چل رہا تھا، جب وہ متقی گناہگار کو حقیر سمجھ کے اٹھ کے وہاں سے گیا تو بادل اس گناہگار کے اوپر سایہ کیے رکھا، بادل نے اسے چھوڑ دیا۔ گناہ سے نفرت ہونی چاہیے لیکن گناہگار سے نہیں، گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی گناہگار ہے تو اس سے نفرت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، اسے حقیر جاننے کا حکم نہیں دیا گیا، اسے تو اپنے قریب کرنے کا حکم ہے کہ اسے اپنی صحبت دو، اسے اپنے قریب کرو، تاکہ اس کے اندر جو بری عادات ہیں وہ تمہاری اچھی عادات کی وجہ سے ختم ہو جائے۔ لیکن آج معاملہ الٹ ہے بالکل، برادری میں، رشتہ داروں میں یہ ساری چیزیں ایک عام معاملات ہیں